السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ارسلان مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں AK پروڈکشن۔ دوستو، خوشی اور کامیابی کے ساتھ ساتھ غم اور ناکامی بھی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، چاہے پھر آپ تاریخ کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ہی کیوں نہ ہوں۔ ایسا ہی کچھ آئنسٹائن کی زندگی میں ہوا تھا۔ بڑے بڑے فارمولاز کو سولو کرنے والا اور دنیا کو تبدیل کر دینے والی تھیوریز کو پیش کرنے والا البرٹ آئنسٹائن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس کی زندگی میں بس ایک مسئلہ ہے جس کو وہ سولو نہیں کر سکتا، اور وہ ہے اس کا بیٹا ایڈورڈ آئنسٹائن۔ البرٹ آئنسٹائن کو اپنی زندگی میں شاید صرف ایک ہی غم تھا، اور وہ اپنے اسی بیٹے کا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو البرٹ آئنسٹائن کے اسی بیٹے کی افسوسناک کہانی بتاؤں گا۔ 1896 میں جب آئنسٹائن سوئٹزرلینڈ میں زیورخ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں اس کی ملاقات ایک اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہو گئی جس کا نام ملیا میرک تھا۔ بہت ہی جلدی ان دونوں کی دوستی ہو گئی اور دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملیا آئنسٹائن سے 4 سال بڑی تھی۔ 1903 میں دونوں کی شادی ہو گئی اور ان کے 3 بچے ہوئے، جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی شامل تھے۔ ان میں سے سب سے چھوٹے بچے کا نام ایڈورڈ آئنسٹائن تھا۔ ایڈورڈ سوئٹزرلینڈ میں ہی 28 جولائی 1910 کو پیدا ہوا۔ اس کے پیدا ہونے کے صرف 4 سال کے بعد یعنی 1914 میں آئنسٹائن اور اس کی بیوی ملیا کی طلاق ہو گئی۔ آئنسٹائن اپنے بچوں سے علیحدہ تو ہو گیا، لیکن اس نے اپنے بچوں سے کانٹیکٹ جاری رکھا۔ آئنسٹائن اکثر اپنے بچوں سے ملا کرتا تھا۔ اس کے بچے اکثر اس کی لیبارٹری میں کھیل رہے ہوتے تھے تو آئنسٹائن اپنا سارا کام چھوڑ کر اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا تھا۔ لیکن آئنسٹائن کا چھوٹا بیٹا ایڈورڈ آئنسٹائن بچپن سے ہی کافی بیمار رہنا شروع ہو گیا۔ جب آئنسٹائن اپنے بچوں کو کہیں باہر لے کر جاتا تو ایڈورڈ کو گھر پر ہی رہنا پڑتا تھا۔ آئنسٹائن کہا کرتا تھا کہ ایڈورڈ کی حالت دیکھ کر وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے۔ آئنسٹائن نے اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے بیٹے کی مینٹلی ہیلتھ ٹھیک نہیں تھی۔ یہ سارا دن گھر میں ہی پڑا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایڈورڈ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ آئنسٹائن اپنے کام کے ساتھ بزی تھا اور دنیا میں اس کا نام مشہور ہوتا جا رہا تھا۔ دوستو، اگر ایڈورڈ، جس کی حالت قدر بہتر ہو گئی تھی، کو سائیکالوجی پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور اس نے زیورخ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ زیورخ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بعد ایڈورڈ کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی، لیکن ان کے رشتے کا انجام برا ہوا اور اس لڑکی نے ایڈورڈ کو چھوڑ دیا۔ اس لڑکی کے دھوکہ دینے پر ایڈورڈ بہت دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ اس کی مینٹل کنڈیشن پہلے ہی اچھی نہیں تھی اور اس واقعے کے بعد اس کی دماغی حالت مزید بگڑنے لگ گئی۔ یہاں تک کہ 1930 میں ایڈورڈ نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ بچ گیا۔ ادھر آئنسٹائن، جو اس وقت جرمنی میں موجود تھا، اپنے بیٹے کے لیے سخت پریشان تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تاریخ کے عظیم ترین سائنٹسٹ میں سے ایک آئنسٹائن کو زندگی میں شاید یہی ایک غم تھا کہ اس کے بیٹے کی حالت بہت خراب تھی۔ یہاں تک کہ ایڈورڈ آہستہ آہستہ اپنے بولنے کی صلاحیت کو بھی کھو چکا تھا اور دماغی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کے بولنے کی صلاحیت بھی چلی گئی تھی، اور ایڈورڈ کو مجبوراً سوئٹزرلینڈ کے ایک مینٹل ازائلم یعنی پاگل خانے میں داخل کروانا پڑ گیا۔ دوسری طرف آئنسٹائن نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی کے مطابق اپنے بیٹے کا غم آئنسٹائن کو کھائے جا رہا تھا۔ اس سے کام تک نہیں ہوتا تھا۔ 1933 میں جرمنی میں ہٹلر نے حکومت سنبھال لی۔ آئنسٹائن اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو یعنی یہودی بھی تھا، اور ہٹلر کی حکومت میں یہودیوں کے ساتھ جو ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اسی لیے آئنسٹائن کو مجبوراً 1933 میں یورپ چھوڑ کر امریکہ میں پناہ لینی پڑ گئی، اور اس نے
امریکن سٹیزن شپ حاصل کر لی۔ ادھر اس کا بیٹا ایڈورڈ جو اس وقت ایک پاگل خانے میں موجود تھا، آئنسٹائن کے ساتھ نہیں جا سکا۔ امریکہ جانے سے پہلے آئنسٹائن اپنے بیٹے سے ملنے آخری بار پاگل خانے گیا، لیکن یہ اس سے زیادہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آئنسٹائن کو پھر بھی بھروسہ تھا کہ یہ کسی طرح اپنے بیٹے کو سوئٹزرلینڈ سے امریکہ بلوا لے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایڈورڈ کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ اس کی دماغی حالت کی وجہ سے اس کو امریکہ میں بھی نہیں آنے دیا جا رہا تھا۔ دوستو، آئنسٹائن امریکہ سے اپنے بیٹے کے لیے خط بھی لکھتا اور اس کو پیسے بھی بھیجتا رہا۔ یہ اسی امید میں رہا کہ اس کا بیٹا مینٹل اسائلم یعنی پاگل خانے سے امریکہ آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وقت گزرتا گیا اور 30 سال گزر گئے۔ دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن کے بیٹے ایڈورڈ نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال سوئٹزرلینڈ کے ایک پاگل خانے میں گزارے، لیکن یہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو سکا اور نہ اس کی ملاقات آئنسٹائن سے پھر ہو سکی۔ ایڈورڈ اکتوبر 1965 میں 55 سال کی عمر میں اس ہی پاگل خانے میں 30 سال گزارنے کے بعد دم توڑ گیا۔ دوستو، ضروری نہیں ہوتا کہ جو شخص کامیاب ہو وہ اندر سے بھی خوش ہو۔ زندگی شاید اسی کا نام ہے۔ تاریخ کے سب سے بڑے سائنٹسٹ میں سے ایک البرٹ آئنسٹائن اپنے بیٹے کے لیے ہی کچھ نہیں کر سکا اور یہی غم اس کو ساری زندگی لگا رہا۔ دوستو، اسی طرح کی انفارمیشنل اور انٹرویوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم پاکستان کا پازیٹیو فیس دنیا کے سامنے لا سکیں۔ اپنے میزبان ارسلان مقصود کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اے کے پروڈکشن۔ اللہ حافظ۔